درخت میں موجود شہزادی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطان تھا جس کی پریزادے نام کی ایک بیٹی تھی۔ پریزادے بہت ذہین اور خوبصورت تھی، مگر اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ کافی شہزادے آتے اور اسے شادی کی پیشکش کرتے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ بہت چھوٹا، بہت لمبا، بہت پتلا، بہت دبلا۔ مجھے کوئی ایسا سوٹر چاہیے جو کہ بہت زیادہ آگ اور پانی کا سامنا کرے گا میرے لیے، وہ کہتی تھی۔ مگر ایسی کوئی آگ یا بہت زیادہ پانی نہیں تھا جس کا سامنا کیا جا سکے۔ جب آخری شہزادہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس گیا تو شہزادی کو غصہ آنے لگا۔ میں اپنے وقت کا ایک اور لمحہ ان بیوقوف شہزادوں پہ بالکل ضائع نہیں کروں گی، اس نے اپنے باپ سے کہا۔ اب محل کے دروازے سے ان میں سے کسی اور کو مت آنے دیجیے۔ سلطان نے ہمیشہ وہی کیا جو اس کی بیٹی اس سے کہتی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2 پہرے داروں کو دروازے پر رکھ دوں گا۔ اگر کسی اور سوٹر نے اندر آنے کی کوشش کی تو وہ پہرے دار اسے مار دیں گے۔ سلطان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پریزادے کو ان شہزادوں کے لیے برا محسوس ہوگا اور شاید وہ اپنا ارادہ بدل لے، مگر اس شہزادی کا دل بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ تو اس نے کہا، اچھی بات ہے، اب میں ان میں سے کسی اور شہزادوں کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب اور کوئی شہزادہ پریزادے کو تنگ کرنے نہیں آیا، مگر وہ ابھی بھی خوش نہیں تھی۔ اصل میں پریزادے بہت بور ہو رہی تھی۔ ہر روز وہ لائبریری میں بیٹھتی، کتابیں پڑھتی یا تو کھڑکی سے باہر اپنے باپ کی سلطنت کو دیکھتی۔ ہر شام وہ محل کے باغوں میں سیر کرتی اور سورج غروب ہوتا دیکھتی اور دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کوئی بہت ہی بہادر شہزادہ اس کے لیے آئے گا۔ ایک شام یہ ہوا جب وہ تالاب پاس ہی سیر کر رہی تھی تو شہزادی کے لباس ایک بہت ہی پرانی درخت کے ساتھ لگا۔ اس نے معافی نہیں مانگی۔ ایک درخت ہی تو تھا اور شہزادیاں تو درختوں سے بات نہیں کرتی، مگر یہ کوئی عام درخت نہیں تھا، یہ پریوں کا درخت تھا۔ اور پریوں کو بہت برا لگا کہ پریزادے کا لباس اس درخت کے ساتھ اتنی زور سے لگا ہے اور اس نے کوئی معافی بھی نہیں مانگی۔ ایک بہت ہی زوردار آواز سے وہ درخت کھلا اور اس میں سے 100 پریاں امڑ آئی۔ انہوں نے پریزادوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے درخت میں لے گئی۔ درخت کے نیچے ہی ایک رستہ تھا جو کہ نیچے کی دنیا کو لے جاتا تھا۔ پریزادے نے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پریاں اب اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اسے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا جو کہ ایک طوفانی تالاب کے درمیان میں تھا اور اس کے ارد گرد ایک آگ کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ پھر وہ پریاں اسے وہاں اکیلا چھوڑ گئی۔ اب وہ پریاں محل کے باغ میں آئی اور آپس میں مل گئی اور انہوں نے اپنے جادو استعمال کر کے شہزادی کی شکل لے لی۔ پھر رات کے اندھیرے میں اس باغ سے ہوتے ہوئی محل کے اندر چلی گئی۔ سلطان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ پریاں ہیں، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو اس نے بہت عجیب چیزیں دیکھی پریزادے کے بارے میں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی تو جھاڑیوں کی اور پتوں کی آوازیں آتی، اور ایک دن اس نے دیکھا کہ جو پریزادے کا سایہ تھا وہ بالکل ایک درخت کی طرح لگ رہا تھا۔ پہلے تو سلطان کو لگا کہ یہ سب اس کا وہم ہے اور وہ شاید چیزیں دیکھ رہا ہے، مگر ایک دن جب وہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے ایک کتاب لا دے۔ وہ پریاں بھول گئی کہ وہ شہزادی بنی ہوئی ہیں، تو اس نقلی شہزادی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس کی 5 پیاری انگلیاں 5 چھوٹی سی پریاں بن گئی جو کہ اڑتی ہوئی گئی اور واپس کتاب لے آئی۔ سلطان کو بہت دھچکا لگا، مگر اس نے ایسے ظاہر کیا کہ اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس رات جب پریزادے سونے کے لیے جانے لگی تھی، اس سے پہلے ہی سلطان اس کے کمرے میں جا کے چھپ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ شہزادی رات کو کھڑکی کے پاس گئی اور کھڑکی کو کھول دیا۔ پھر اس کا جسم ٹوٹ کے 100 پریوں میں تبدیل ہو گیا اور وہ ساری پریاں اڑ کے باغ میں چلی گئی اور اس درخت کے پاس جا کے غائب ہو گئی۔ سلطان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، مگر اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا، مگر اس نے سلطنت میں چپکے سے پیغام بھجوا دیا کہ جو بھی یہ آدمی اسے اصل پریزادے لا کے دے دے گا اسے اپنی آدھی سلطنت دے دے گا۔ پھر وہ بیچارہ سلطان انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تو مدد کو شاید آئے گا۔ دور پہاڑوں میں ایک جوان آدمی رہتا تھا جس کا نام خاقان تھا اور وہ ایک جادوگر کا شاگرد تھا۔ اس جادوگر نے اسے بہت ہی جادوئی باتیں اور جن بوت اور پریوں کے راز بتائے رکھے تھے۔ جب خاقان نے اس گم شدہ شہزادی کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے مالک کی بہت منت کی کہ اسے جانے دے تاکہ وہ اس شہزادی کو بچا کے لا سکے۔ اس جادوگر نے خاقان سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے خاقان کو ایک جادوئی تلوار دی اور ایک ایسا گھوڑا دیا جس کے چاروں پاؤں پہ چھوٹے چھوٹے پر لگے ہوئے تھے۔
اس نے کہا ایک صاف دل کے ساتھ جاؤ اور بالکل بھی ڈر مت رکھنا۔ خاقان کئی دن تک سفر کرتا رہا، وہ کھانے یا سونے کے لیے بالکل بھی نہ رکا اور آخرکار وہ سلطان کے محل پر پہنچا۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازوں سے جانے لگا تھا تو پہرے دار اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ خاقان نے اپنی جادوئی تلوار نکالی، اس کی تلوار نے ابھی اس پہرے داروں کو چھوا ہی تھا کہ وہ مٹی میں تبدیل ہو گئے۔ جب سلطان خاقان سے ملا تو وہ اسے اس پریوں والی درخت کے پاس لے گیا۔ جاؤ پری زادے کو بچا کے لاؤ اور میں تمہیں خود کا محل دوں گا اور شہزادہ بنا دوں گا، سلطان نے وعدہ کیا۔ خاقان نے اپنی جادوئی تلوار سے درخت پر ایک زوردار وار کیا۔ فوراً ہی کوئی 100 سے زائد چھوٹی چھوٹی آوازوں کا شور اٹھا۔ وہ پریاں اپنے شہزادی ہونا بالکل بھول گئی تھی اور فوراً ہی اڑ کے واپس اپنے درخت کے پاس پہنچی۔ وہ خاقان کے ارد گرد گھومنے لگی، اس کے کپڑے پھاڑنے اور اسے اس کے گھوڑے سے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر خاقان نے ان سب کو اپنے سے دور کیا اور اس نے ایک دفعہ پھر بہت زیادہ زور سے اپنی تلوار سے اس درخت پر وار کیا۔ اس دفعہ ایک کڑاکے دار آواز سے اس درخت کا تنا کھل گیا۔ خاقان اپنے پر والے گھوڑے پہ اڑتا ہوا فوراً سے اس اندھیرے درخت میں چلا گیا۔ خاقان کا گھوڑا اس زمین کے نیچے والے تالاب کے کنارے جا لگا۔ اس طوفانی پانی اور اس آگ کے دائرے کے پار اسے پری زادے نظر آ رہی تھی۔ خاقان نے جیسے ہی اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا اسے وہ بہت اچھی لگی۔ خاقان کا گھوڑا اس پانی اور آگ سے ڈر رہا تھا، مگر اس نے زبردستی اس کو آگے اڑایا۔ وہ گھوڑا اونچی اڑان بھرتے ہوئے اس پتھر پہ پہنچ گیا جہاں پر وہ شہزادی پھنسی ہوئی تھی۔ خاقان نے پری زادے کو کھینچ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور اسے باحفاظت واپس لے آیا۔ خاقان کی اس بہادری نے اس شہزادی کا پتھر جیسا دل پگھلا دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی اس محل میں رہنے لگے جو کہ پری زادے کے باپ نے خاقان کو دیا تھا، اور پھر باقی زندگی کے لیے انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہوا۔ مگر پری زادے ہمیشہ خیال رکھتی تھی کہ جب بھی اب وہ کسی درخت سے ٹکرائے تو وہ اس سے معافی ضرور مانگے۔